درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے حق کا پیغام ہم تک پہنچایا، ہمیں جنت کا راستہ دکھلایا اور جہنم سے بچنے کا طریقہ بتایا۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں اور خسارے میں ہی ہیں۔ الا الذین آمنوا، ہاں خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور درست راستے پر چل دیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی، حق بات کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کامیابی کے لیے بیان فرمائی ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص کامیابی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص مزیدار زندگی گزارنا چاہتا ہے، خوبصورت زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو یہ ایک نسخہ ہے جس میں چار چیزیں ڈلتی ہیں۔ جب تک یہ چاروں چیزیں نہیں ہوں گی، نسخہ نامکمل ہوگا اور زندگی بھی نامکمل ہو جائے گی۔ جب تک انسان کی زندگی کامل نہ ہو پائے تو کامل کے ساتھ اس کا ملن نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پیدا کرنے والا کامل ہے، اور اگر آپ کامل نہ ہوں گے تو اس کے ساتھ ملن نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جنس بہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، ایک جیسے لوگ ہی اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھے ہیں جس کا مزاج آپ کے مزاج سے مختلف ہو تو اکٹھا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، اس کے ساتھ دوستی نہیں بن سکتی۔ دوستی بنانے کے لیے، دوستی کو قائم رکھنے کے لیے مزاجوں کا ملنا جو ہوتا ہے یہ ضروری ہوتا ہے۔ مجھے اللہ نے قرآن میں فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اے لوگوں اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، کیونکہ اللہ کے رنگ سے زیادہ کوئی بھی خوبصورت رنگ نہیں، اس سے اچھا رنگ نہیں۔ اللہ کے رنگ میں رنگنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم اس کے بتائے ہوئے نسخے پر کامل طریقے سے عمل کرو تاکہ کامل کے ساتھ تمہاری دوستی ہو سکے۔ مکمل ہونا پڑے گا، ادھوری چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ ادھوری چیز فائدے کی بجائے الٹا نقصان دیتی ہے، ادھوری چیز بیکار ہوتی ہے، چاہے وہ جتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو جائے وہ بیکار ہے۔ ایک مکمل گاڑی قیمتی ہوتی ہے، اور ایک گاڑی جس میں تمام چیزیں لگی ہیں، اے سی تک لگا ہوا ہے، ہر چیز اس کی آٹومیٹک ہے، بہت بہترین گاڑی ہے، اگر صرف ایک چیز اس میں سے نکال دی جائے کہ اس کے ٹائر میں سے ہوا نکال دے، اب وہ گاڑی آپ کے کام کی نہیں ہوئی۔ حالانکہ ہوا کی کوئی اہمیت نہیں، یہ چند روپوں کی بات ہے، پوری گاڑی تو لاکھوں روپوں کی ہے۔ یہ چند روپوں کی اگر آپ پرواہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ میں روپے خرچ نہیں کر سکتا، میں گاڑی میں ہوا نہیں بڑھاؤں گا، باقی سب کچھ کروں گا، آپ اپنی گاڑی کا بیڑا غرق کر لیں گے۔ آپ اس میں سفر نہیں کر سکتے، وہ آپ کو کہیں لے جانے والی نہیں۔ ہاں آپ کے اوپر سرد درد بنے گی، آپ کے لیے پریشانی کا باعث تو بنے گی، آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔
کامل چیز ہی فائدہ مند ہوتی ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو، چاہے وہ زیادہ ہو، چاہے وہ سستی ہو، چاہے وہ مہنگی ہو، اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ ہم لوگ ادھورے ہیں، ہماری زندگیاں ادھوری ہو گئی۔ اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر اسی بات کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ادخلوا فی السلم کافۃ، بڑی پیاری ہی بات ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں دین اسلام کے اندر پورے کے پورے کیا ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادھا بڑھنا ادھا نکلنا کسی کام کا نہیں۔ لگے گا ایسے کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں، میں نے تو بہت کچھ کیا، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر آپ نے ہنڈیا پکانا چاہتے ہیں، اس میں گوشت آپ نے ڈالا، اس میں قورمہ مسالہ بھی ڈال دیا، پیاز ڈال دیے، گھی ڈال دیا، نمک ڈال دیا، سب کچھ آپ نے ڈال کے آپ نے رکھ دیا چولہے کے اوپر، اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چولہا نہیں جلانے والا، رکھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ نے چولہے پر رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ ہنڈیا بننے والی نہیں ہے، آگ تو جلانا پڑے، آگ کے جلائے بغیر ہنڈیا نہیں بننے والی۔ آپ لاکھ دعائیں کر لیں بیٹھ کے، ہنڈیا کو سامنے رکھے اور دعائیں کرنے لگ جائیں کہ آگ نہیں جلاؤں گا، ہونے والا کچھ نہیں ہے، آپ کو کرنا ہی پڑے گا، وہ سارے کام کرنا پڑیں گے جو بتائے گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ تھا کہ انہوں نے اسلام کے کسی پہلو کو چھوڑا نہیں، اتنی سی بات ہے۔ ان کی زندگی کا بڑا پہلو ہی یہ ہے کہ کوئی پہلو چھوڑا نہیں، چھوٹے سے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا کہ چلو یار اس کی خیر ہے، اس کی خیر ہے، اس کی خیر ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے نا، تو اللہ کی راہ میں نکلنے سے اس کے پاؤں پر جو گرد پڑتی ہے، تو جس جگہ پر گرد پڑ جائے اللہ تعالیٰ اس جگہ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ اب اس کا مطلب تو صرف چھوٹا سا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں نکلو، لیکن ایک صحابی نے جب یہ بات سنی تو گھوڑے سے نیچے اتر آئے، یہ بات سنی تو گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ انہوں نے پوچھا گھوڑے سے نیچے اترے کیوں ہو؟ کہنا میں اس لیے نیچے اترا ہوں تاکہ زمین پر چلوں اور زمین کی گرد میرے پاؤں پر پڑ جائے۔ حالانکہ کہتے بھائی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مٹی، اگر سمندر میں بندہ جہاد کرنے نکلے تو اب اس پر جہنم کی آگ حرام نہیں ہوگی کیونکہ وہاں پر مٹی کوئی نہیں، اس کا مطلب مٹی نہیں تھا، اس کا مطلب تو تھا تو نکلے، یہ تو سمجھانے کا ایک انداز تھا۔ لیکن انہیں اس انداز کو بھی اپنے عمل میں لے لیا کہ ہم اس چھوٹی سی بات کو، اس چھوٹے سے انداز کو بھی نہیں چھوڑنے والے۔ ان کی زندگی میں کاملیت تھی۔ ہم لوگ ادھورے ہیں، کچھ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، کچھ کو پکڑتے ہیں کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، تب ساری کی ساری زندگی کچھ کرنے کے باوجود بھی ناکام کے ناکام رہتے ہیں۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ آپ جب تک کامل نہیں ہو پائیں گے، ہمارے ہاں لوگوں نے ایسا ہی سمجھ رکھا کہ آپ مثال کے طور پر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اس کو کیا مل جائے گی؟ جنت مل جائے گی۔ بس ہم نے کہا باقی کچھ کرنے کی کیا ضرورت؟ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو، جنت تو واجب ہوئی، باقی سب ختم۔ حالانکہ باقیوں کے بارے میں بھی تو ہے، یہ تو جنت جانے کا ایک پہلو تھا، ہم نے ایک پہلو کو پکڑ لیا اور باقی سارے پہلو کیا کر دیے؟ چھوڑ دیے۔ حدیث کے اندر کہیں پر پڑھ لیا بھئی ایک عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا، ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، تو کتے کو پانی پلانے سے وہ کہاں چلی گئی؟ وہ جنت میں چلی گئی۔ ہم نے کہا کتوں کو پانی پلاؤ، انسان پیاسے پڑے ہیں تو پڑے رہیں، انسان پیاسے ہیں تو اس کی فکر نہیں، گھر میں پیاسے ہیں تو ان کی فکر نہیں، محلے میں کوئی پیاسا اور بھوکا بیٹھا اس کی فکر نہیں، وہ کتوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کتوں کو پانی پلاؤ، کیونکہ کتوں کو پانی پلانے سے بندے کو جنت ملے گی۔ اور میں نے ایسے لوگ دیکھے، ایک بندے کے بارے میں ٹیلی ویژن میں بڑا اس کو اٹھا رہے تھے، جی بندہ کرتا کیا ہے، وہ جو قبرستان ہے، قبرستان میں جو چیونٹیاں ہوتی ہیں نا، ان چیونٹیوں کو چاول ڈالتا ہے۔ اس نے یہ ڈیوٹی لی ہے چیونٹیوں کو چاول ڈالنے کی۔ اس کا وہ انٹرویو لیا، کہتا جی یہ بس میری ذمہ داری ہے، میں چیونٹیوں کو آ کر چاول ڈالتا ہوں روزانہ 3-4 کلو، جو مزدوری کرتا ہوں جو پیسے ملتے ہیں تو وہ لا کر میں یہاں پر چاول ڈال دیتا ہوں۔ انہیں گھر والوں کی فکر بھی نہیں۔
اس کو بیوی کی فکر نہیں کہ بیوی کو بھی کھلانا میری ذمہ داری ہے. چیونٹیوں کو کھلانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. کس کی ہے؟ تو اللہ کی ہے. بیوی کی ذمہ داری جو اللہ نے لگائی تھی اس کو چھوڑا, بچوں کی ذمہ داری لگائی تھی اس کو چھوڑا, وہ چیونٹی کے پیچھے پڑ گیا کہ اب جانوروں کو کھلائے گا تو جنت ملے گی. یہ سارے مسئلے تب پیدا ہوتے ہیں جب ہم ادھورے ہوتے ہیں. ہم ایک بات کو پکڑتے ہیں اور دوسری کو چھوڑتے ہیں, ایک پر عمل کرتے ہیں اور دوسرے کا انکار کرتے ہیں. جو پسند ہوتا ہے اس کو اپنا لیتے ہیں اور جو پسند نہیں ہوتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ چار باتیں اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں, ان چاروں پر غور کرنا ہے. فرمایا یاد رکھو سارے لوگ خسارے میں ہیں, خسارے سے بچے گا کوئی نہیں, گھاٹے سے کوئی بچنے والا نہیں ہے, سب گھاٹے میں جائیں گے. الا الذین آمنوا, اگر تم گھاٹے سے اور خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے رب پر کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ. اور رب پر ایمان لانے کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ یہ ذہن بنا لو کہ میرا رب مجھ سے جو کہے گا میں اس پر کیا کروں گا؟ چلوں گا. ایمان کا مطلب یہ ہے, یہ عقیدہ بنانا. کیونکہ کچھ بھی کرنے سے پہلے فکر پیدا ہوتی ہے, خیال پہلے ہوتا ہے, عمل بعد میں. خیال نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہوگا. ایمان کا مطلب خیال ہی ہے, اس کا مطلب سوچنا ہے, اس کا مطلب اپنے دل کے اندر ایک بات کو بٹھانا ہے. الا الذین آمنوا, ہاں وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو سب سے پہلے اپنے دل میں, اپنے دماغ میں ایک بات کو فیڈ کر لیں کہ ہمارا رب جو ہم سے کہے گا ہم اس پر کیا کریں گے؟ ہم اس پر عمل کریں گے. ہمارے دل دماغ میں تو یہ بات فیڈ ہی نہیں کہ جو رب کہے گا وہ ہم کریں گے. جس دن یہ بات مضبوط ہو گئی, کیونکہ ایمان جب مضبوط ہوتا ہے پھر اس سے عمل کا پودا نکلتا ہے. جب آپ طے کر لیتے ہیں میں نے کرنا کیا ہے, میری زندگی کا طور طریقہ, میری زندگی کا رویہ کیا ہونا چاہیے, میری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے. وہ جو اقبال نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, اور کوئی مقصد نہیں ہے, اسی کی رضا مقصد ہے, اور کوئی مقصد نہیں. جب آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے, جو وہ کہے گا میں وہ کروں گا. راضی تو تبھی ہوگا نا جو وہ کہے اور ہم وہ کریں. جو لوگ ماں باپ بن جاتے ہیں نا پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ ماں باپ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. ماں باپ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو وہ کہیں بندہ وہ کرے. ماں باپ جیسے کہیں اولاد ویسے کرنے لگے, اس سے زیادہ ماں باپ کسی اور چیز سے راضی نہیں ہو سکتے. جو بندہ ماں باپ کی بات نہ مانے باقی جو مرضی کر لے, ماں باپ راضی نہیں ہو پائے. رب کو راضی کرنا, رب پر ایمان لانا اور رب کے کہے کو ماننے کا تہیہ کر لینا, یہ پہلی شک ہے. اس کو دہرایا کریں. میں جو پچھلے کئی جمعات کے اندر میں نے ایک ہی بات بارہا دہرائی ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کا کمزوری ہے اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے اس سلسلے میں کیا کریں؟ دعا کریں. آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں کر نہیں پا رہا, اے اللہ مجھے کرنے کی توفیق کیا کر دے, کرنے کی توفیق عطا فرما. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رب آپ کو توفیق دے دے گا. اس سے زیادہ چیز وہ کسی کو دینے والا نہیں, وہ بہت سب کچھ دینے والا ہے. اور جو کچھ وہ انسان کو دیتا ہے اس میں سب سے بہتر چیز جو ہے وہ اپنے دین پر چلنے کی توفیق ہے, باقی کوئی چیز نہیں. اگر آپ کہیں گے پیسہ مانگے تو پیسہ کافروں کے پاس آپ سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. آپ گھر مانگیں گے تو ان کے پاس گھر آپ سے زیادہ خوبصورت ہیں, گاڑیاں مانگیں گے تو گاڑیاں ان کے پاس آپ سے زیادہ ہیں. آپ کیا مانگیں گے؟ ایک چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ صرف اسی کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور جو بندہ اس چیز سے محبت کرتا ہے. حدیث کے اندر من اراد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, کہ جو بندہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. پیسہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کی مرضی ہے, وہ جس کو دینا چاہے تو دے, وہ جس سے لینا چاہے تو لے,
فَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، وہ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دین اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ کو کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ پیسہ محبت والوں کو نہیں دیتا، ان کو بھی دیتا ہے لیکن لازمی نہیں کہ جس سے محبت ہو اس کو پیسہ بھی دے دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن دین اس کو دیتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات، اللہ تعالیٰ بھی اسی سے محبت کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے اس کے دین کو طلب کرتا ہے اور مانگتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہم میں کوشش کرتے ہیں، اپنے بارے میں فرمایا جو لوگ میری ہی طلب میں ہیں، جو لوگ میری تلاش میں ہیں، جو میری فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ میں راضی ہو جاؤں، دن اور رات کو یہی فکر کھائی جاتی ہے ان کو، والذین جاہدوا فینا، جو ہماری فکر میں سرگرداں ہیں، جو ہماری فکر میں پریشان ہیں، جو ہمیں راضی کرنے کی فکر میں پریشان ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، عربی زبان کا اصول ہے کہ جب کسی چیز کو تاکیدن بیان کرنا ہو تو دو لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک لام اور ایک نون۔ اگر کسی چیز میں تاکید پیدا کرنی، ضرور کا لفظ لانا ہو، فرمایا جو بندہ ہماری طلب میں ہوگا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کو اپنی طرف آنے والے راستے کے اوپر چلا دیتے ہیں۔ جو راستہ ہماری طرف آتا ہے، ہماری طلب رب ہے اور کچھ نہیں، رب کے سوا، رب کی پیاس جس کے دل میں جاگ گئی، جس کے دل میں رب کی پیاس جاگ پڑی، جو پیاسا ہو گیا، جیسے پانی کی پیاس جاگتی ہے تو بندہ ایک ہی بات کرتا ہے، پانی پانی پانی، اگلے پچھلے جملے بھی بھول جاتا ہے، کہنا کیا ہے، وہ تو صرف پانی کو یاد رکھتا ہے، اس کو اور کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ جیسا بھوکے کو کیا یاد رہتا ہے؟ روٹی۔ کہتے ہیں کہ کوئی شاعر تھا بڑا، چیزوں کو دیکھتا تھا تو شاعری کرتا تھا، پھولوں کو دیکھتا تھا تو شاعری نکلتی تھی، چاند ستاروں کو دیکھتا شاعری نکلتی، پہاڑوں کو دیکھتا تو شاعری نکلتی، ہرن کو دیکھتا تو شاعری نکلتی تھی۔ ایک دفعہ کسی جنگل میں نکلا تو بھٹک گیا، ایک دو دن بھوکا رہا، بھوکا رہنے کے بعد ایک دن رات کو لیٹا تو اچانک اس کی نظر آسمان پر پڑی تو وہاں پر اسے چاند نظر آیا۔ تو جب اس کو چاند نظر آیا تو چاند دیکھ کر اس کے اندر سے شیر نہیں نکلے، اس نے کہا کہ یہ تو بالکل روٹی جیسا لگتا ہے۔ آپ کی پیاس ہے کیا؟ ہماری پیاس تو دنیا ہے، ہماری بھوک دنیا ہے، اس لیے ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دنیا کا بھی تو ذکر کرتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کون کرتا ہے؟ ہم تو دنیا کا ہی ذکر کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ جس دن اللہ کی پیاس، رب کی پیاس آپ کے دل میں جاگے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی باتیں، آپ کا ذکر صرف اللہ کا ہی ہو جائے۔ اور جس دن یہ پیاس جاگ پڑی پھر آپ کو کچھ نہیں کرنا۔ یہ بات بتا دوں میں، جب پیاس آپ جگائیں گے تو آپ کی پیاس کو بجھائے گا کون؟ اللہ بجھائے گا۔ آپ نہیں بجھا سکتے، میں نہیں بجھا سکتا، ہماری تو اوقات ہی کیا ہے، ہم کچھ کر پائیں گے؟ وہی کرتا ہے، لیکن پیاس آپ کو ہی جگانی ہے۔ اور میں نے کہا تھا اس کے جگانے کے لیے اللہ سے کیا کریں؟ دعا تو کریں، صبح بیٹھے دعا کر دیں، شام کو بیٹھے دعا کریں، کاروبار دکان پہ بیٹھے تھوڑا سا فارغ ٹائم ملے تو اللہ سے کیا کرنا شروع کر دیں؟ اسے دعا کرنا شروع کر دیں، یا اللہ اپنی پیاس جگا دے دل میں، اپنی محبت کو ڈال دے دل میں۔ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے، یہ تو پہلی منزل ہے کہ آپ کے دل میں پیاس جاگ اٹھے، آپ کے دل میں رب کی طلب نکل پڑے۔ جس دن یہ ہو پائے گا اس کے بعد پھر دوسرا قدم ہوگا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر غلط عمل کرنے ہی نہیں دے گا وہ۔ اور میں نے یہ پہلے بتایا تھا، میرا یہ تجربہ ہے، یہ میں ایسے بات نہیں کر رہا۔ جس دن پیاس جاگے گی چلائے گا وہ، آپ نہیں چلنے والے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کھینچ کر لے جائے گا۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، کچھ بزرگ بیٹھے تھے آپس میں، ان کا ذاتی واقعہ انہوں نے لکھا، تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ اگر ہم چاہیں، اگر ہم بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں، اور اگر ہم بچنا نہ چاہیں حرام سے تو نہیں بچیں گے۔
کسی جگہ سے کسی آدمی کی دعوت آ گئی، سارے لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں، تو دعوت کا پیغام آ گیا کہ آپ آئے ہمارے باغ میں، وہاں پر ہم نے آپ کے لیے دعوت کی ہے، تو آپ وہاں پر آ کے پھل نوش کریں۔ کہنے لگے کہ میں اور میرے جو ساتھی تھے سارے چل پڑے۔ ہم جب چلے تو سامنے باغ تھا، ہم وہاں پر گئے، ہم نے جا کے پھل کھانے شروع کر دیے۔ کہنے لگے میں باغ کے اندر جب داخل ہوا، وہ اپنی بات سنے کہ میں باغ کے اندر داخل ہوا تو میرے دل نہیں چاہا، میرا ایسے ہی دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کھاؤں، باقی لوگ کھا رہے ہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا میں کھاؤں۔ اچانک تھوڑی دیر گزری تو ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا اوے یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی وہ باغ کے مالک نے ہمیں دعوت دی تھی یہاں پھل کھانے کی، تو ہم پھل کھا۔ کہ تم پاگل ہو، اس باغ کا مالک تو میں ہوں اور میں نے تو تمہیں کوئی دعوت نہیں دی، تمہیں کس نے دعوت دے دی یہاں پر؟ کہنے لگے ہم سب نے ہاتھ وہیں پر روک لی، بس جو جتنا کھا رہا تھا تو کھا لیا، جو نہیں کھا وہ رک گئے بیٹھ کے۔ جب پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ اس باغ کے مالک نے دعوت نہیں دی تھی، دعوت کسی اور باغ کے مالک نے دی۔ کہنے لگے پھر ساتھی کو میں نے بٹھایا، میں نے کہا ہاں بھائی اب مجھے بتاؤ، جس کو اللہ بچائے بچتا وہی ہے، دوسرا نہیں بچ پائے گا۔ اس نے تو دعوت نہیں، آپ بلا اجازت آئے اور کھا گئے، اور اگر میں نے نہیں کھایا تو اپنی مرضی سے نہیں، اگر میں نے نہیں کھایا تو مجھے کھانے سے بچایا کس نے؟ اللہ نے بچا لیا۔ یہ میں تجربہ اپنا ذات کے بارے میں بتاتا ہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ ایک اچھا کام تھا تو کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن اس نے زبردستی کروائی، کرے بغیر چارہ کار ہی نہیں، مجبوراً کرنا پڑا، کر بھی دیا، لیکن بعد میں دل میں آیا کہ اے یونس تو نے نہیں کیا، یہ کس نے کیا؟ اسی نے کیا، میرا تو کریڈٹ ہی کوئی نہیں، مجھ کو کریڈٹ نہیں جاتا، یہ کام میں نے کیا ہی نہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوا کہ غلط کام کرنے کا ارادہ پیدا ہو گیا، انسان جو کچھ بھی، لیکن کرنا چاہا تو بارہا کرنے کے باوجود بھی کر نہیں پایا، ایسی رکاوٹیں کھڑی ہو گئی، بندہ حیران کہ یار یہ کیا ہو گیا، اتنی رکاوٹیں۔ ہمارے پاس کچھ طاقت نہیں ہے۔ جب آپ کے دل میں طلب سچی پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور میں نے وہی کرنا ہے جو میرا رب چاہے گا، رب آپ کو ہمت عطا فرما دے گا وہ کرنے کی جو کبھی آپ نہیں کر پائیں گے، اور رب آپ کو اس چیز سے روک ڈالے گا کہ جس کے کرنے کی طلب آپ کے دل میں بار بار اٹھتی ہے، رب اس طلب کو مٹا ڈالے گا۔ تو فرمایا کہ الا الذین، اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو، دنیا کی تکلیفوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ سب سے پہلے اپنے دل میں رب کی محبت کی جوت جگاؤ، رب کی محبت کا دیا جلاؤ، رب کی طلب، رب کی پیاس اپنے من میں، اپنے دل میں جگاؤ۔ جس دن وہ جاگ گئی، عامل الصالحات، تم نیک عمل کرنا خود بہت شروع ہو جاؤ گی، وہ کرنے کے لیے تیار۔ صحابہ اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کیسے کیسے کام کیے، آج ہم جب ان کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ یار انہوں نے یہ کام کیسے کر لیے، بڑی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہ لوگ آگ میں پھینک رہے ہیں، کس میں پھینک رہے ہیں؟ کتنا حوصلہ ہے، آگ میں پھینک رہے ہیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ فرشتہ آیا ان کے پاس، کہنے لگا اگر آپ کہیں تو میں آپ کی کچھ مدد کروں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کی کچھ مدد کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا اللہ نے تجھے بھیجا ہے یا خود آیا ہے؟ کہنے لگا اللہ نے نہیں بھیجا۔ فرمایا اگر اللہ نے نہیں بھیجا تو واپس چلا جا، جس کے لیے میں آگ میں گرایا جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اتنا حوصلہ، وہ جو اقبال نے کہا نا بے خوف کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ محبت اللہ کی جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے تب انسان میں اتنا بڑا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تاریخ بغداد کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے ایک تابعی کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا واقعہ، کہ وہ کسی جگہ پر گئے، جب وہاں پر گئے جہاد کے لیے تو پکڑے گئے، انہوں نے کئی اور لوگوں کو پکڑ لیا، ان کو بھی پکڑ لیا ساتھ، اب نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کو انہوں نے پکڑ لیا، ان سے کہا کہ دیکھو ایمان کو چھوڑ دو، کلمہ چھوڑ دو، کہنے لگے نہیں کلمے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے کیا کیا، آگ جلائی، اس کے اوپر کڑا رکھے، اس میں تیل گرم کیا،
تیل گرم کرنے کے بعد 2 بندوق کو پکڑا اور اس کے اندر ڈال دی اس کے سامنے، اور وہ جل بن کی کوئلہ ہو گیا، چند منٹ میں ختم۔ کہا کہ دیکھا ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، کلمہ چھوڑ دو ورنہ تمہارا حشر بھی یہی ہوگا۔ وہ کہنے لگا نہیں، کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، ڈالنا چاہتے تو ڈال دو، یہ موت نہیں ہے، یہ تو شہادت ہے، شہادت ہے مطلوبہ مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہم تو چاہتے یہی ہے ہمیں شہادت مل جائے۔ وہ کہنے لگا بڑا حوصلہ ہے تیرا۔ کہنے لگے کہ تم ایسا کرو، ایک دفعہ اپنے نبی کے بارے میں اس کو برا بھلا کہہ دو، اپنے نبی کو برا بھلا کہہ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، میری 1000 جاں ہو تصدق حضور پر، میرے 1000 دل ہو تصدق حضور پر، میری 1000 جاں ہو نثار مصطفیٰ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کو برا بھلا کہہ کے اپنی جان کو بچا لو؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے سے نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا اچھا پھر ایک اور کام کر دو، پھر تمہیں بھی چھوڑ دیں گے، تمہارے یہ جتنے دوست ہیں نا ساتھی ہیں ان کو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہنے لگا میرے ماتھے کو بوسہ دے دو۔ انہوں نے کہا یہ بات کچھ جچتی ہے، اور ساتھیوں کا بچنے کا سبب اگر بن جائے یہ بات تو میں کرنے کو تیار۔ نیچے اترے اور اس کے ماتھے کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد اس نے ان کو بھی چھوڑا اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑا۔ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس نے وہ کام کیا ہے کہ جس سے اسلام کا سر بلند ہوا ہے، اس نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا، جتنے مسلمان یہاں پر ہیں وہ اس کے ماتھے کا بوسہ لیں تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے۔ اتنا حوصلہ کن میں ہوتا ہے؟ کیسے آتا ہے؟ یہ ایمان ہی ہے۔ جب ایمان اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو پھر وہ حوصلہ انسان کو مل جاتا ہے جو دنیا میں جینے کے لیے انسان کو درکار ہوتا ہے، جو سارے دکھوں کا سامنا کرنے کے لیے، ساری پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، شیطان کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، ظالموں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، پھر وہ حوصلہ کون عطا کرتا ہے؟ اللہ عطا کرتا ہے۔ آج ہمارے حوصلے بڑے چھوٹے ہو گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹھوس ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل چھوڑ بیٹھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان اور آزردہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ رب کی طلب اور رب کی پیاس ہمارے دل سے نکلتی جا رہی ہے۔ آج اس معاشرے کو، مسلمانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ضرورت ہے وہ صرف اپنے دل میں رب کی پیاس جگانے کی ضرورت ہے اور اس کے راستے پر چلنے کی، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت کو جگا دے، اللہ ہمارے دل میں اپنی ہی پیاس کو جگا دے، اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ان سے درگزر فرمائے اور ان کی اصلاح فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائم دیتے ہیں تو سر ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد انما المؤمنون اخوة۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ انما المؤمنون کالجسد الواحد، جو مومن ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، جب جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے کا پورا وجود اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آج کل برما کے اندر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اپنی انتہا پر ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بازاروں میں کچھ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں،
سوشل میڈیا پر لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ان کی ویڈیوز آتی ہیں کیسے کیسے ظلم ان کے اوپر ہو رہے ہیں. اس کے لیے کوئی کہتا ہے کہ جناب 34 ملکوں کا جو مسلمانوں کا اتحاد ہے وہ نکلے اور جناب ان پر حملہ کر دے. کوئی کہتا ہے جی پاک فوج ہے جناب، اتنی ایٹمی طاقت ہے، اس کو چاہیے کہ وہاں پر جا کے اپنی فوج کو وہاں پر بھیجے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے جی یہاں سے جناب مجاہدین وہاں پر بھیج دیے جائیں. لیکن نظر یہی ہے، تو سب باتیں ہیں، سب کہنے کی باتیں ہیں، سب بے بس ہیں. مسلمان پوری دنیا کے اندر مر رہے ہیں اور ہمارے پاس سوائے بے بسی کے اور کچھ نہیں ہے. حکومتوں سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم خود دہشت گردی کا شکار ہیں، ہم کسی اور ملک میں کیسے جائیں، ہم تو خود پھنسے ہوئے، ہماری اپنی فوج پھنسی ہوئی ہے، جگہ جگہ پر دہشت گردی ہے اور وہ دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم ان کے لیے کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا ایٹم بم کچھ نہیں کر سکتا. وہ جو 34 ملک کا اتحاد ہے وہ کہتے ہیں ہم خود پھنسے ہوئے ہیں، ہماری یمن سے لڑائی ہو رہی ہے، ہم شام میں لڑ رہے ہیں، ہم عراق میں لڑ رہے ہیں، چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا گیا ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارے اپنے بارڈر جو ہے وہاں پر لڑائیاں چھڑی ہوئی ہیں، ہم برما کے مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اور وہ تنظیمیں جنہوں نے جہاد کا علم بلند کر رکھا تھا کہ جی جہاد کرنا چاہیے، وہ جی جہاد ہی پوری زندگی، وہ بھی چپ ساتھ کے بیٹھی ہیں، وہ بھی حکومتوں سے اجازتیں مانگتی پھر رہی ہے. اور حکومتیں اجازت کیسے دیں؟ حکومتیں خود غلام ہیں، حکومتیں خود بے بس ہیں، وہ سارے بے بس. اب وہ جن کو جو کہتے تھے ہم جہاد کرنے نکلے، ہم جہاد کریں گے، اب ان کا کام یہ رہ گیا ہے کہ مسلمانوں پر جب ظلم ہو بیٹھتے ہیں، جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی قبروں پر جا کر وہ پھول چڑھاتے ہیں. ان مرے ہوئے اور کٹے ہوئے لوگوں کو خیموں میں جا کے دال روٹی دیتے ہیں. وہ مجاہدین اب دال روٹی دینے میں لگے ہوئے، سب بے بس ہو گئے، سب باتیں ہیں. اب بے بسی کے سوا کوئی اور چیز مجھے تو کم از کم نظر نہیں آتی. برما تو برما ہے، باقی ملکوں کے لیے کیا کیا؟ ہر کسی کو اپنی ہی پڑی ہے. اب تو سوائے دعا کے اور کیا رہ جاتا ہے؟ یہاں پر لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور جن احتجاج کس کے لیے؟ حکومتیں احتجاج کریں. بندہ پوچھے حکومت کے لوگ کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ ان کو کیا پڑی ہے کہ وہاں پہ جائیں اور پتہ کریں کہ ہو کیا رہا ہے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ وہاں پر پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے، کیسے کیسے ظلم ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں. کوئی بندہ معلوم تک کرنے کو تیار نہیں ہے. ان پر حملہ کرنا تو بات کی بات ہے، یہ تو بڑی بات کی باتیں ہیں. کسی ملک پر حملہ کر دیں آپ جا کے، ان کو تو اتنی توفیق نہیں کہ یہ پتہ ہی کر لیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے، کیسے ظلم ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے، کچھ بات تو بتاؤ. تو یہ ضرورت ہے اس وقت دعا کی. بات جو لوگ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر سکتے ہیں، سب جھوٹ باتیں ہیں. کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، اور مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا کہ کوئی کچھ کرنے والا ہو. لیکن اللہ سب کی بات پرس کرنے والا ہے. کم از کم ہم ان کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں. وہ جو آج وہ حالت ہے ہماری مسلمانوں کی، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس کچھ کر دکھانے کی طاقت ہے، آج ان کا حال وہ ہو چکا کہ جو ابرہا کے لشکر کے سامنے مکے والوں کا تھا. ابرہا کے لشکر کے سامنے جو مکے والوں کا حال تھا نا، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اونٹ ہمیں واپس کر دو، کعبہ جس کا ہے وہ اس کو خود کیا کر لے گا، خود بچائے گا. ہم لوگ یہ کر کے بیٹھے ہیں. طاقتیں ساری کی ساری ہماری ختم ہو گئی ہیں. بے بس حکومتیں ہیں، بے بس مجاہدین ہیں، اور بے بس ساری تنظیمیں ہیں. تو میرے بھائیو دعا کریں کہ اللہ ہی کسی کو بھیجے، اللہ ہی ان کی مدد کرے، اللہ ہی کو ایسے اسباب پیدا کر دے، اللہ ایسا غیرت مند حکمران ہمیں عطا فرما دے کہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو لیڈ کرے، جو ان کو اکٹھا کرے اور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو تدارک اور ان کو ختم کرنے کا ارادہ کر لے. اور میں یہ پہلے بات صرف ارادہ کرنے کی ہے. اگر کوئی بندہ ارادہ کر کے نکل کھڑا ہو تو کسی کی کیا مجال؟ اتنے کروڑوں مسلمان ہیں، سپر پاور مسلمان ہیں، اور پھر مسلمانوں پر ظلم ہو تو پھر ہماری بے بسی
اور ہماری اس بے کسی کا ہم کس کے سامنے شکوہ کریں؟ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اے اللہ تیرے سے ہی شکوہ ہے، اے اللہ یہ غم ہم تیرے سامنے ہی رکھتے ہیں، ہمارے برما کے مسلمانوں کو امن نصیب فرما، اے اللہ ان کے لیے کوئی اپنی طرف سے مددگار بھیج دے، اے اللہ اپنی طرف سے کوئی ان کا مدد کرنے والا بنا دے، اے اللہ ان کے لیے آسانی فرما، اے اللہ دنیا کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد کر، اے اللہ ان کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما، اے اللہ ظلم سے نجات عطا فرما، اے اللہ ظلم سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرما۔